نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. سامعین محترم، انسان دنیا سے جاتا ہے، اس کا کون سا عمل اس کو مرنے کے بعد کام آئے گا؟ یا یوں کہیے کہ جو انسان دنیا میں رہتا ہے، دنیا میں اعمال کرتا ہے، اس اعمال کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا ہے. ان میں سے ایک عمل تو وہ ہے جو انسان خود اپنے لیے انجام دیتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، کوئی اور رفائی کام کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو بندہ خود اپنے لیے کر کے جاتا ہے. اس کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کر دیں، اس بات کو بات سمجھ آ جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ خود اپنے لیے عمل کرتا ہے، اور اعمال کی سب سے بہترین قسم وہی ہے جو بندہ خود اپنے لیے کرے. تو کل کے درس میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ کسی دوسرے کا عمل کسی کو وہاں پر کام نہیں آئے گا. آپ کے اپنے پلے میں اگر کچھ نہیں ہے، آپ نے اگر نمازیں پوری نہیں پڑھی، آپ نے روزے پورے نہیں رکھے، آپ کی زکوٰۃ رہتی ہے، آپ کا حج تھا آپ نے حج نہیں کیا، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ کمیاں ہیں کہ جو دوسرا کوئی پورا نہیں کر سکتا. یہ آپ نے خود پوری کر کے جانی ہے. حقوق العباد ہیں، اس کو آپ نے خود پورا کر کے جانا ہے. ان میں سے اگر کسی چیز کے اندر فرق لگ گیا تو یہ وہ فرق ہے کہ جو آپ کے اعمال پر فرق ڈالے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ اللہ کے رسول وہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں. مفلس تو وہی ہے، بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ مفلس وہی ہے. تو آپ نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے. مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن بے شمار اعمال لے کر آئے، بے شمار اعمال اس کے ہوں، ذخیرہ بہت بڑا ہو اس کے پاس اعمال کا، لیکن کسی کا حق اس نے دینا ہے، دنیا کے اندر کسی سے زیادتی کر دی ہے، اس کا ازالہ نہیں کیا ہے، کسی کا حق مار گیا ہے، اس کو دنیا کے اندر ادا نہیں کیا ہے. اب کل قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اس کے اعمال کو ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا جن لوگوں کے حقوق اس پر باقی ہیں، اور وہ سارے کے سارے اعمال اس کے ختم ہو جائیں گے. کیے ہوئے اعمال اس بنا پر ختم ہو جائیں گے کہ اس کے حقوق العباد باقی تھے. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ خود پورے کر کے جائیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اعمال جو آپ کرتے ہیں اور کر کے چھوڑ جاتے ہیں دنیا کے اندر، اپنے لیے چھوڑ جاتے ہیں خود، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مرتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. 3 اعمال ایسے ہیں. نمبر 1 ولد صالح يدعو له، نیک اولاد. آپ نے اولاد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاگرد دی ہیں. شاگرد بھی روحانی اولاد ہوتی ہے. تو یہ اولاد آپ نے اس کی اچھی تربیت کی، ان کو حافظ قرآن بنایا، ان کو عالم دین بنایا، یا ان کو دین کی تربیت دے دی، ان کو نمازی بنایا، ان کو متقی پرہیزگار بنایا، ان کو دین کے احکامات سکھلائے، ان کو شریعت کے احکامات سکھلائے، ان کی ایک اچھی تربیت کر کے چلے گئے. اب آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کی اولاد جتنے بھی اعمال کرے گی وہ سارے کے سارے آپ کے نام اعمال میں درج ہوں گے. وہ دعا مانگیں گے آپ کو ثواب ملے گا، وہ نماز پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، وہ روزہ رکھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، قرآن کی تلاوت کریں گے آپ کو ثواب ملے گا. کیوں؟ کہ آپ نے اس کو اس کھاتے میں ڈال دیا ہے. تو اولاد مستقل صدقہ جاریہ ہے مرنے کے بعد. مرنے کے بعد یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جو ختم نہیں ہوتا، جو چلتا رہتا ہے. اچھا، یہ پھر ایک بندے پر محیط نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کر دی تو بیٹا جب تک نماز پڑھتا رہے گا، بیٹا اپنے بیٹے کی تربیت کرے گا، وہ آگے چلے گا. جہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا نامہ اعمال میں
نیکیوں کی جو ہے وہ اندراج ہوتا رہے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز، ایک تو نیک اولاد جو دعا کرے والدین کے لیے، دوسری چیز او صدقۃ جاریہ، یہ صدقہ جاریہ بندہ خود کر گیا اپنے لیے، اور وہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد مسجد بنا گیا ہے، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ پانی کا کنواں بنا گیا ہے، لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ اب دیکھیں نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1400 سال پہلے ایک کنواں لے کر وقف کیا تھا مدینہ طیبہ میں۔ پہلے وہ کنواں تھا، وہ چشمہ بن گیا ہے۔ ان کے اخلاص کی بدولت دیکھ لیں کہ 1400 سال ہو گئے اس سے دنیا استفادہ کر رہی ہے۔ تو 1400 سال ایک نیکی قائم رہے اور نامہ اعمال میں اندراج ہوتا رہے، تو بتائیں یہ کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے۔ تو ایسا صدقہ جاریہ کر کے جائیں کہ جو آپ کے مرنے کے بعد تادیر وہ اسی طرح رہے، اور ان میں سب سے بہتر یہی چیزیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، رفائی کام ہے، کنواں ہے، یہ چیزیں ایسی اہم ہیں کہ جو اس کے بعد جاری ساری رہتی ہیں اور آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یا تیسری چیز فرمائی وعالم ينتفع به علم، یا عالم دین مرا ہو تو عالم دین، یہ خاص کر عالم دین کے بارے میں فرمایا کہ اس کے علم سے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ اب لوگ جب استفادہ کرتے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ اعمال کرتے ہیں اس کی بات سن کر، تو پھر کیا ہے؟ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، جب تک لوگ عمل کرتے رہیں۔ اب دیکھیں نا، امام بخاری رحمہ اللہ نے کب بخاری لکھی ہے اور آج تک بخاری سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، آج تک ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم بخاری کو دیکھ کر اپنی نماز سیدھی کرتے ہیں، ہم بخاری کو دیکھ کر اپنے روزے کے معاملات ٹھیک کرتے ہیں، ہم بخاری کو دیکھ کر اپنے احکامات وراثت ٹھیک کرتے ہیں، ہم بخاری کو دیکھتے ہیں تو اپنی توحید ٹھیک کرتے ہیں، اپنا ایمان ٹھیک کرتے ہیں۔ تو عالم ينتفع به علم، عالم دین مرا ہے، کتنے سال بیت گئے ہیں، وہ علم اور وہ صدقہ جاریہ ان کا چل رہا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس کو فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت بنائی ہے، یہ تو جانا ہی جانا ہے ہر انسان نے، لیکن جب تم جاؤ تو اپنے اچھے آثار چھوڑ کر جاؤ، اچھا اثر چھوڑ کر جاؤ۔ دیکھیں نا کہ انسان مرا ہے، مسجد چھوڑ کر چلا گیا، اچھی اولاد چھوڑ کر چلا گیا، علم چھوڑ کر چلا گیا، تو اس کے بعد تو اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ لیکن ایک انسان مرا ہے تو سینما چھوڑ کر چلا گیا، بری اولاد چھوڑ کر چلا گیا، ڈاکے مارتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، برے لوگ ہیں، مسجد کے قریب تک نہیں بھٹکتے، تو ایسی اولاد اس کے لیے تو باعث گرفتی ہوگی اور اس کی تربیت نہیں کی۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ انسان عمل کرے، اور وہ عمل کرے کہ جو اولاد ہے اس کی تربیت کر کے گیا، اپنے لیے خود صدقہ جاریہ بنا کر گیا، اور اپنے لیے وہ اعمال کر کے گیا علم کے لیے کہ تاکہ لوگ استفادہ کرتے رہیں اور اس کو ثواب ملتا رہے۔ اور تیسری چیز، بعض اعمال ایسے ہیں اس سے ہٹ کر تو اس کا ثواب بھی بندے کو ملتا ہے۔ ان میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک شخص نے، اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی، اور میری والدہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ حج کرے گی، لیکن اس کو زندگی نے وفا نہیں کی اور دنیا سے چلی گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اسی جگہ پہ حج کر لو، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری والدہ کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ تو ایک شخص مر گیا ہے، اس کے پیچھے آپ حج کر سکتے ہیں۔ حج جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، حج آپ بعد میں کر سکتے ہیں۔ اولاد حج کر لے، حج بدل اسے کہا جاتا ہے۔ آپ حج کر لیں، حج کا ثواب ملے گا، آپ عمرہ کر لیں، عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس سے ہٹ کر آپ صدقہ خیرات کرتے رہیں، یا یہ ہے کہ آپ خود کر کے نہیں گئے، آپ کی اولاد نے آپ کے لیے کر دیا ہے۔ تو بندہ خود اگر کوئی نیک عمل نہیں کر کے گیا اس طرح کا صدقہ جاریہ چھوڑ کر نہیں گیا، پیچھے سے اولاد نے بنا دی۔ اسے میں نے دیکھا لوگوں کو کہ لوگ اپنے والدین کے لیے مسجدیں بنا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے والدین کو ثواب ملے اس کا۔ تو سبحان اللہ، کتنا بڑا عمل ہے یہ، تو قیامت تک صدقہ جاریہ ہے اور اعمال میں اندراج ہوتا رہے گا۔ پھر اسی طریقے سے کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے، کوئی چیز خرچ کرتے ہیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اپنے والدین کے لیے آپ نے، لوگ کسی کو کھانا کھلا دیا کہ میرے والد کو ثواب پہنچے، کسی کو کپڑے پہنا دیے میرے والد کو ثواب پہنچے، تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے کہ اس کا ثواب پہنچے گا۔ اور تیسری اور آخری چیز، چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب نہیں پہنچتا، جو خود ساختہ ہیں، جو ہمارے ہاں مروج ہیں، ہمارے ہاں موجود ہیں، لوگ بڑے دڑلے سے کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد ایک شخص مر گیا ہے، اب اس کے بعد کیا ہے جی، سال ثواب کے لیے اب لوگ بیٹھ جاتے ہیں، تیسرا کرتے ہیں، 7واں کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، سال کے بعد برسی کرتے ہیں، یا وہ
آیت کریمہ پڑھتے ہیں یا واللہ عالم کیا کیا دو کرتے ہیں، تو اس کا ثواب قطعاً نہیں پہنچتا مردے کو، اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، بلکہ شریعت کی زبان میں اس کو بدعت کہا گیا۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں ہے، جس کا آپ نے حکم نہیں دیا، جس کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی، اس کا ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ وشر الامور محدثاتها، دیکھیں صحابہ کرام سے بڑھ کر دین کے لیے حریص کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر صحابہ کرام کے ہاں یہ بات موجود نہیں تھی اور وہاں اس وقت وہ دین نہیں تھی، آج کیسے دین ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کو قرآن سے شغف نہیں تھا۔ آج کو بندہ مر جائے، ہم کسی جگہ پہ مرنے، کسی کی اس پر گئے ہیں، وفات پر گئے، تو لوگ بیٹھے ہوئے جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو جو بندہ بھی آتا اس کو ہاتھ میں قرآن دے دیتے، یہ کیا ہے جی؟ صدقہ اپنے، یہ اس کے لیے ایصال ثواب ہے۔ تو یہ تو صحابہ کرام سے تو یہ بات ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے ہاں کیا صحابہ نہیں فوت ہوتے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ فوت نہیں ہوئے؟ تو آپ سے بڑھ کر کون تھا قرآن کو پڑھنے والا یا پڑھانے والا یا قرآن سے محبت کرنے والا؟ تو آپ کیا دیتے؟ صحابہ کرام کو بٹھا دیتے، بھئی بیٹھو، فلاں صحابی فوت ہوئے ہیں، حمزہ شہید ہو گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر بخشتے ہیں۔ تو ایسا کوئی ثبوت صحابہ کرام سے نہیں ملتا۔ قرآن پڑھنے کا ثواب موجود ہے، خود پڑھیں ثواب ملے گا، آپ کی اولاد پڑھے گی ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، کوئی نیک عمل اس طرح کر جائیں ثواب ملے گا، لیکن آپ کے بعد تیسرے دن پڑھنا، 7ویں دن پڑھنا، 10ویں دن پڑھنا، پھر 40ویں دن پڑھنا، یہ اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں یہ چیز نہیں تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی تو اس کے بعد پھر کیسے اس بات کو دین کہا جا سکتا ہے، یا کیسے صدقہ جاریہ کہا جا سکتا ہے، یا کیسے اس کو درست کہا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیں کہ کوئی عمل کرنے سے پہلے، اب یہ رسومات ہے بنیادی طور پر، یہ دین نہیں ہے، یہ رسم ہے۔ ہمارے ان علاقوں میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، 40 دن بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک صاحب ملے، وہ کہنے لگے جی تو کنگال ہو گیا ہوں بالکل۔ کیوں کنگال ہو گئے؟ اس لیے کنگال ہو گیا، والدہ فوت ہوئی ہے، 36 لاکھ روپے ابھی تک لگ چکا ہے۔ کس بات پہ لگ چکا ہے؟ جی 7واں بھی کروایا، 40واں بھی کروایا، 10واں بھی کروایا، پھر 40ویں پہ ایسا کھانا دیتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ 40ویں پہ کھانا ایسے ہوتا ہے جیسے شادی پہ بوفے لگتے ہیں کہ چلو جی بس وہ، یہ خوشی کی چیزیں ہوتی ہیں، غم میں ایسے کھانے تو نہیں کھلائے جاتے۔ یہ صرف اور صرف مولویوں نے میرے خیال میں پیٹ بھرنے کے لیے، جہنم کو بھرنے کے لیے ایک طریقہ کار انہوں نے اختیار کر لیا۔ شریعت کے مزاج میں تو چیز ہے ہی نہیں کہ ایک شخص مر گیا ہے، آپ وہاں جا کر بیٹھ گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ اب کیسی عجیب بات ہے کہ جس گھر کے اندر میت ہو گئی ہے اس گھر کے اندر آپ کھانا جا کے کھا رہے ہیں، جبکہ 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 3 دن تک تو لوگ اس کی جو ہے اعانت کریں۔ اس گھر کے اندر مشکل ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر میت پڑی ہو، میت ہو گئی ہو، وہاں لوگ کھانا نہیں پکا سکتے، وہ غم میں جو ہے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ ان کے کھانا تیار کر کے بھیج دیں، بنسبت اس کے کہ آپ بھیجیں نہیں، وہ پکائیں گے اور ہم جا کے وہاں کھائیں گے، پورا خاندان وہاں بیٹھ جاتا ہے اور تباہی مچا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خود عمل کریں، اپنے لیے ذخیرہ بنا لیں، یہ سب سے بہتر چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ صدقہ جاریہ خود چھوڑ کر جائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے آپ کی اولاد کرے اس کے بعد۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں مرنے کے بعد، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی شرعی حیثیت نہیں ہے، ان اعمال کو کرنا یہ انتہائی خطرناک ہے، اس لیے کہ وہ بدعت ہے، اور بدعت کا ثواب نہیں ہوتا بلکہ بدعت کا اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔